قالین پر گرتے ہی میں سانپ کی طرح تیزی سے رینگتا ہوا کھڑکی والی دیوار کی طرف بڑھا۔ اگلے ہی پل فضا میں گولیاں چلنے کی آوازیں گونجنے لگیں۔ یوں لگتا تھا جیسے دو گروپوں میں اچانک جنگ چھڑ گئی ہو۔ قدرت کو میری زندگی مقصود تھی، اس لیے میں بچ گیا تھا۔ دیوار کے پاس پہنچتے ہی میں دیوار کے ساتھ چپک کر بیٹھ گیا۔ فون آن تھا اور دوسری طرف سے شانزے مترشح ہو کر پوچھ رہی تھی، علی تم ٹھیک ہو؟ یہ گولیاں چلنے کی آوازیں کیسی ہیں؟ علی کیا تم مجھے سن سکتے ہو؟ علی پلیز جواب دو۔ میں تمہیں بعد میں کال کرتا ہوں، میں نے سیل فون کان سے لگاتے ہوئے کہا۔ علی میری بات سنو، شانزے نے کہنا چاہا لیکن میں نے کال منقطع کر دی۔ دو طرفہ فائرنگ مسلسل جاری تھی۔ یہ سلسلہ تقریباً 8-10 منٹ تک جاری رہا تھا، پھر یکدم خاموشی چھا گئی، جیسے دونوں گروپوں کے پاس گولیاں ختم ہو گئی ہوں۔ میں دم سادھے بیٹھا تھا اور میری نظریں کھڑکی پر تھیں۔ قالین پر ٹوٹا شیشہ بکھرا پڑا تھا۔ عین اسی لمحے دروازہ کھلا اور ہاروے صاحب ریوالور تھامے کمرے میں آئے۔ ان کے چہرے پر تشویش کے تاثرات ابھرے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی ان کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات چھا گئے۔ میں بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ مطمئن لہجے میں بولے، تھینک گاڈ تم ٹھیک ہو۔ قسمت اچھی تھی کہ گولی قریب سے گزر گئی، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک کہا، کیا رنجیت شرما کے آدمی تھے؟ ہاں، ایک آدمی تھا، وہ میرے ایک آدمی کا بھیس بدل کر کوٹھی میں گھس آیا تھا، ہاروے صاحب نے کہا۔ اس کا اصل ٹارگٹ تم تھے، کیا وہ بھاگ گیا؟ نہیں، میں نے اسے مار ڈالا۔ میں نے سکون کی سانس لی۔ لیکن رنجیت شرما کے آدمی کو پتہ کیسے چلا ہوگا کہ میں یہاں ہوں؟ میں نے پرسوچ لہجے میں کہا۔ ممکن ہے اس نے میرے جس آدمی کو اغوا کیا ہے اسی سے معلومات لی ہوں، ہاروے صاحب نے جواباً کہا تو میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ لیکن تمہاری زندگی کو ابھی بھی خطرہ لاحق ہے، ہاروے صاحب نے سلسلہ کلام جوڑا، اس لیے تمہیں فوری طور پر کسی محفوظ مقام پر منتقل کرنا ہوگا۔ کہاں؟ میں نے بے ساختہ پوچھا۔ آؤ میرے ساتھ، ہاروے صاحب نے کہا اور دروازے کی طرف مڑ گئے۔ میں بھی سیل فون پتلون کی جیب میں ٹھونستا ہوا آگے کی طرف بڑھ پڑا۔ پوری کوٹھی میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ مجھے گزشتہ روز ہی ہاروے صاحب نے بتایا تھا کہ ان کی مسز اور ستیلی بیٹی روزی کو انہوں نے اپنے دوسرے گھر پہنچا دیا ہے۔ اب اس کوٹھی میں صرف میں اور ہاروے صاحب ہی رہ گئے تھے۔ اب ان کی میت میں کوٹھی کی عقبی طرف پہنچا جہاں ایک چھوٹا سا لوہے کا مضبوط دروازہ تھا۔ دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ انہوں نے چابی سے تالا کھولا اور ہم دونوں باری باری دوسری طرف پہنچ گئے۔ دوسری طرف 15-20 فٹ چوڑی گلی تھی جو اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس گلی میں مکانات تو تھے لیکن شاید کسی نے ابھی رہائش نہیں رکھی تھی۔ ہاروے صاحب نے شاید گلی میں آنے سے پہلے ہی کسی کو فون کر کے گاڑی سمیت بلا لیا تھا، کیونکہ گلی میں ایک کار ڈرائیور سمیت موجود تھی۔ ہاروے صاحب نے مجھ سے کہا، مورس کار میں بیٹھو، ڈرائیور تمہیں ایک جگہ لے جائے گا، میں تم سے خود رابطہ کروں گا، تم نے مجھے فون نہیں کرنا، سمجھ گئے؟ جی سمجھ گیا، گڈ، اب جاؤ۔ میں نے ان کی ہدایت پر عمل کیا۔ میں کار میں بیٹھا تو ڈرائیور نے کار آگے بڑھا دی۔ مین سڑک پر پہنچتے ہی ڈرائیور نے نہ صرف ہیڈ لائٹس آن کر دی تھی بلکہ کار کی سپیڈ میں اضافہ کر دیا تھا۔ ڈرائیور بھی شاید اینگلو انڈین تھا۔ سارا راستہ اس نے مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ 20 سے 25 منٹ کے سفر کے بعد اس نے کار ایک کالونی میں موڑ دی اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے کار مختلف گلیوں سے گزارنے کے بعد ایک کوٹھی کے گیٹ پر جا کر روک دی۔ جیسے ہی کار گیٹ پر پہنچی تو فوراً ہی ذیلی دروازہ کھل گیا اور ایک ادھیڑ عمر آدمی باہر آ گیا۔ تم جاؤ۔ ڈرائیور نے پہلی بار منہ کھولتے ہوئے لب کشائی کی۔ میں سر ہلاتا ہوا کار سے اتر کر ادھیڑ عمر کی طرف بڑھا۔ اس دوران ڈرائیور کار موڑ کر چلا گیا تھا۔ تمہارا نام؟ ادھیڑ عمر نے میرا نام پوچھا۔ مورس۔ کیسے ہو؟ ادھیڑ عمر آدمی نے خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میری خیریت دریافت کی اور ساتھ ہی اس نے مسافے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ اسے میرا نام معلوم تھا، اس کا مطلب تھا کہ ہاروے صاحب نے ادھیڑ عمر آدمی کو میری آمد کا بتا دیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں انکل، آپ کیسے ہیں؟ میں نے بھی خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، آؤ۔ وہ مجھے اندر لے گئے۔ وہ 5 کمروں، ایک ڈرائنگ روم اور ایک شاندار انداز میں سجے کچن پر مشتمل گھر تھا۔ ہر کمرے کے ساتھ واش روم اٹیچ تھا۔ ڈرائنگ روم سامان آرائش سے سجا ہوا تھا۔ اس ادھیڑ عمر آدمی کا نام پیٹر تھا اور وہ بھی اینگلو انڈین تھا۔ مجھے حیرت تھی کہ اینگلو انڈینز کی خاصی تعداد ہاروے صاحب کے ساتھ کام کرتی تھی۔ مقامی لوگ بھی ان کے ساتھ کام کرتے تھے جن میں ہندو اور مسلم بھی شامل تھے۔ یہ بات میں نے خاص طور پر نوٹ کی تھی کہ ہاروے صاحب اپنی کمیونٹی کے افراد کو زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ انکل پیٹر نے مجھ سے کھانے پینے کے بارے میں پوچھا تھا لیکن میں نے انکار کر دیا تھا۔ میں بس آرام کرنا چاہتا تھا، اس لیے انکل پیٹر مجھے ایک شاندار انداز میں سجے کمرے میں چھوڑ گیا۔ بیڈ پر لیٹتے ہی میں اپنے اوپر ہونے والے قاتلانہ حملے کے بارے میں سوچنے لگا۔ میں اللہ کا بے حد مشکور تھا کہ اس نے مجھے یقینی موت سے بچا لیا تھا۔ مجھے ٹارگٹ کرنے والے نے پہلے دیکھا ہوگا کہ میں کمرے میں موجود ہوں یا نہیں، موجود ہوں تو کس پوزیشن میں ہوں۔ اس نے مجھے فون پر باتیں کرتے ہوئے دیکھ لیا ہوگا، اس لیے مجھے دوسری طرف متوجہ پا کر اپنا کام کر دیا تھا۔
اللہ کو میری زندگی مقصود تھی، اس لیے اس نے مجھے بچا لیا۔ مجھے شانزے کی فکر تھی، وہ ابھی تک متفکر ہوگی اور یقیناً انتظار میں ہوگی کہ میں اسے کب فون کر کے صورتحال سے آگاہ کروں۔ کچھ سوچ کر میں نے شانزے کا نمبر ملا دیا۔ پہلی ہی بیل پر اس نے کال ریسیو کر لی، پھر چھوٹتے ہی جلدی سے بولی، ہیلو علی، تم کیسے ہو؟ تمہارے ساتھ کچھ ہوا تو نہیں؟ میرے لبوں پر مسکراہٹ عود آئی۔ میں نے تحمل سے جواباً کہا، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، گولی پر میرا نام نہیں لکھا تھا اس لیے بچت ہو گئی۔ فون میں سے مجھے اس کی لمبی سانس لینے کی آواز سنائی دی۔ لمحاتی توقف کے بعد بولی، اللہ کا شکر ہے تم ٹھیک ہو، ورنہ میں تو بہت ڈر گئی تھی۔ میری کال کا انتظار کر رہی تھی؟ ہاں، اس نے بے ساختہ کہا، مجھے تمہاری بہت فکر تھی۔ میری مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ چند مزید باتیں کرنے کے بعد رابطہ منقطع کر کے میں سو گیا۔ مجھے وہاں رہتے ہوئے 3 دن گزر گئے، لیکن ہاروے صاحب نے کوئی رابطہ نہ کیا۔ مجھے ان کی بھی فکر تھی، پتہ نہیں وہ کس حال میں تھے اور ان پر کیا بیتی تھی۔ کئی بار میں نے رابطہ کرنے کا سوچا، لیکن پھر رک جاتا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ میں خود تمہیں فون کروں گا، تم فون نہ کرنا، اس لیے میں رک جاتا تھا۔ ان 3 دنوں میں مجھے خاصی بوریت کا سامنا کرنا پڑا۔ ٹی وی پر مختلف پروگرام بھی دیکھ دیکھ کر میں تنگ آ گیا تھا، کیونکہ ڈراموں فلموں میں وہ اپنا کلچر دکھاتے تھے، سیاسی پروگراموں میں پاکستان کے خلاف زہر اگلا جاتا تھا۔ بالآخر میں نے ٹی وی دیکھنا ہی چھوڑ دیا۔ مجھے ہاروے صاحب کی کال کا انتظار رہتا تھا کہ وہ مجھے کب پاکستان بھجوا رہے ہیں۔ یہ چوتھے دن کی بات تھی، جب میں ناشتے سے فارغ ہو کر انگریزی اخبار کا مطالعہ کر رہا تھا کہ ہاروے صاحب کی کال آئی۔ حال احوال دریافت کرنے کے بعد کہنے لگے، مورس، میں ایک آدمی کو بھیج رہا ہوں، اس کا نام اشوک ہے، وہ تمہارا حلیہ بدل دے گا اور تصویر بنا لے گا، اسی حلیے کے مطابق تمہارا پاسپورٹ بنواؤں گا۔ ٹھیک ہے ہاروے صاحب، میں نے سعادت مندی سے کہا، ویسے کتنے دن لگ جائیں گے؟ کچھ دن تو لگ ہی جائیں گے، ہاروے صاحب نے سنجیدہ لہجے میں کہا، زیادہ سے زیادہ 5-6 دن۔ آپ اتنے دن سے کہاں غائب تھے؟ میں مستفسر ہوا، مجھے تو یہاں شدید بوریت ہو رہی تھی۔ ہاروے صاحب نے کہا لگایا اور بولے، یار تمہارے ہی کام کے سلسلے میں دہلی جانا پڑا تھا، رات کو ہی واپسی ہوئی ہے۔ او اچھا، میں نے چونکتے ہوئے کہا، اب تم فکر مت کرو، ہاروے صاحب نے کہا، گاڈ نے چاہا تو 1 ہفتے کے بعد تم اپنے گھر پر ہوگے۔ میں نے سکون کی سانس لی۔ اچھا ٹھیک ہے، بعد میں بات کرتا ہوں، ہاروے صاحب نے مزید کہا اور پھر رابطہ منقطع کر دیا۔ مجھے 1 ہفتہ مزید انتظار کرنا تھا۔ سوچا کہ جہاں اتنا عرصہ انتظار کیا، 1 ہفتہ اور صحیح۔ 1 ہفتہ انتظار بھی صدیوں پر محیط محسوس ہوا، جیسا کہ میں نے گزارا تھا۔ میں نے سیل فون میز پر رکھا اور دوبارہ اخبار کے مطالعے میں مصروف ہو گیا۔ انکل پیٹر لان میں پودوں کو پانی دینے میں مصروف تھے۔ شانزے اور مرینا سے روزانہ ہی بات چیت ہو جاتی تھی۔ ایک بار حیدر الماس صاحب سے بھی بات ہوئی تھی۔ وہ سب میری واپسی کی شدت سے منتظر تھے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اشوک نامی آدمی آ گیا۔ وہ پختہ العمر تھا، اس کا سر آدھا گنجا، آنکھوں پر نظر کی اینک تھی، رنگ گندمی اور قد درمیانہ۔ اس کے پاس ایک باکس تھا۔ رسمی تعارف کے بعد ہم ڈریسنگ روم میں آ گئے۔ اشوک نے مجھے کرسی پر بٹھایا اور باکس میں سے کریمیں، لوشنز اور کیمیکل نکال کر میز پر رکھے، اور پھر میرے چہرے پر اپنی مہارت دکھانے لگا۔ میں آنکھیں بند کر کے پڑا رہا۔ اشوک تقریباً 1 گھنٹہ میرے چہرے اور بالوں پر کام کرتا رہا۔ جب وہ فارغ ہوا تو میں نے یوں طویل سانس لیا جیسے ایک قیدی جیل سے رہائی کے بعد باہر آ کر سانس لیتا ہے۔ جان چھوٹی سو لاکھوں پائے، میں نے دل ہی دل میں سوچا۔ مسٹر مورس، آئینے میں اپنا بدلا ہوا حلیہ دیکھ لیں، اشوک نے کہا۔ اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو مجھے بتا دیں، میں وہ بھی پوری کر دوں گا۔ بہتر، میں نے کہا اور کرسی سے اٹھ کر آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ جیسے ہی میں نے خود کو دیکھا تو حیرت کی شدت سے میری آنکھیں پھیلتی چلی گئیں۔ اشوک نے میرا حلیہ یکسر بدل دیا تھا۔ اس نے مجھے انگریز بنا دیا تھا۔ یہ مجھے کیا بنا دیا؟ میں نے اشوک کی طرف دیکھتے ہوئے دریافت کیا۔ ہاروے صاحب کا حکم تھا، اشوک نے نرم لہجے میں کہا۔ انہوں نے ہی کہا تھا کہ میں آپ کو انگریز بنا دوں۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی خوبصورت سا انگریز تو بنا دیتے، میں نے منہ بناتے ہوئے کہا تو اشوک بے اختیار کہا لگانے پر مجبور ہو گیا۔ مجبوری تھی مسٹر مورس۔ میں نے ہنکاری بھری پھر اس کی تعریف کرتے ہوئے بولا، ویسے تمہارے ہاتھوں میں بڑی مہارت ہے اشوک۔ شکریہ، وہ خوش ہوتے ہوئے بولا۔ میں بالی ووڈ انڈسٹری کی کئی ہیروئنوں اور ہیروز کو میک اپ بھی کرتا رہا ہوں۔ بہت خوب، میں نے کہا۔ آپ یہاں بیٹھ جائیں، میں آپ کی تصویر بنا لوں، اشوک نے کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گیا تو اشوک نے اپنے موبائل کے کیمرے سے میری تصویر بنا لی اور اپنا سامان سمیٹ کر وہاں سے چلا گیا۔ جاتے جاتے وہ مجھے ایک محلول بھی دے گیا تھا کہ جب میں اپنا حلیہ ختم کرنا چاہوں تو اس محلول کی مدد سے چہرہ صاف کروں۔ انکل پیٹر نے بھی مجھے اس حلیے میں دیکھا تو وہ زیر لب مسکرا کر رہ گئی۔ میں نے ایک بار پھر آئینے میں اپنی شکل دیکھی۔ اشوک کے ہاتھوں میں مہارت تھی،
اس نے انتہائی مشاقی سے میرا حلیہ تبدیل کر دیا تھا اور میں خود کو بھی پہچان نہیں پایا تھا، یہاں تک کہ اگر رادھا یا اس کا کوئی گماشتہ بھی مجھے دیکھ لیتا تو کبھی بھی نہ پہچان سکتا۔ ہاروے صاحب کے بقول ایسا کرنا ضروری ہو گیا تھا کیونکہ رادھا اور اس کے ہرکارے میری تلاش میں تھے۔ رادھا نے رنجیت کے دماغ میں تو یہ بات ڈال دی تھی کہ اس کے باپ کا ہتھیارا میں ہوں، وہ خود کو نردوش ثابت کرنے کے کسی بھی حد تک جا سکتی تھی، یہ اس کی فطرت میں شامل تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ جب میں اس حلیے میں گھر جاؤں گا تو مرینا تو مجھے پہچان ہی نہ سکے گی۔ میں نے یہ منظر چشم تصور میں دیکھا تو میرے لبوں پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ہاروے صاحب کی کال آئی، کیسا لگا نیا حلیہ؟ بالکل پرفیکٹ، میں نے جواباً کہا۔ میں تو خود کو بھی پہچان نہیں سکا تھا۔ یہی تو اشوک کی مہارت کا کمال ہے، ہاروے صاحب نے کہا۔ میں نے تمہاری تصویر دیکھی ہے، تم واقعی نہیں پہچانے جا رہے۔ خیر، میں نے پاسپورٹ کے لیے تمہاری تصویر دے دی ہے، اب تم کچھ دن اطمینان سے رہو، کوشش کرنا کہ باہر نہ نکلنا، لیکن اگر جاؤ بھی تو زیادہ دور نہیں جانا، نہ ہی کسی سے فضول گفتگو کرنا۔ میں احتیاط کروں گا، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا تو ہاروے صاحب مطمئن ہو گئے۔ میں بے حد خوش تھا اور دل میں دعا کی کہ اے اللہ میرا پاسپورٹ جلدی بن جائے۔ انکل پیٹر میرا بہت خیال رکھتے تھے، وہ مجھے وقت پر ناشتہ، دوپہر اور رات کا کھانا دیتے تھے۔ مزاج کا بھی وہ بہت اچھا انسان تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ چند مہینے پہلے یہ گھر رینٹ پر چڑھا رہا تھا اور 2 ہفتے پہلے ہی خالی ہوا تھا۔ رینٹ پر گھر لینے والی مسلم فیملی تھی اور اب کہیں اور شفٹ ہو گئی تھی۔ میں نے تو 2 دن جیسے تیسے کر کے اس گھر میں گزار دیے، لیکن تیسرے دن مجھے پھر بوریت محسوس ہوئی تو میں انکل پیٹر کو بتا کر گھر سے باہر نکل پڑا۔ عصر کا وقت تھا، کالونی میں کافی چہل پہل تھی۔ وہ بہت بڑی کالونی تھی جہاں زیادہ تر امیر لوگ سکونت پذیر تھے۔ میں گھومتا گھومتا ایک میدان میں پہنچ گیا۔ وہ میدان کافی بڑا تھا اور بچے اس میدان میں کرکٹ کھیلنے میں مصروف تھے۔ بچوں کے شور و غل سے فضا گونج رہی تھی۔ میں ایک بینچ پر بیٹھ کر کچھ دیر بچوں کو کرکٹ کھیلتا ہوا دیکھتا رہا۔ جب دل بھر گیا تو میں سڑک کی طرف نکل گیا۔ سڑک پر بھی خاصی رونق تھی، مجھے بھوک بھی لگ رہی تھی۔ میرے پاس پیسے تھے جو کہ ہاروے صاحب نے پیٹر انکل کے ذریعے مجھ تک پہنچوائے تھے، تاکہ اگر میں باہر جاؤں اور کوئی چیز کھانا چاہوں تو پریشانی نہ ہو۔ مجھے ایک برگر شاپ دکھائی دی تو میرا دل برگر کھانے کو چاہا، چنانچہ میں شاپ میں گھس گیا۔ وہاں برگر اور چپس دستیاب تھیں۔ شاپ کافی بڑی تھی اور وہاں کافی لوگ موجود تھے۔ میں بھی ایک خالی میز پر بیٹھ گیا۔ لڑکا آیا تو میں نے اسے برگر کا آرڈر دیا اور شاپ میں چلتے ہوئے ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اچانک میری نظر شاپ میں داخل ہوتے مرد اور ایک عورت پر پڑی تو میرے وجود میں سنسناہٹ کی ایک لہر دوڑ گئی۔ بلا شبہ وہ عورت رادھا اور مرد رنجیت شرما تھا۔ رنجیت شرما کے بازو پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ رادھا نے خود کو خوب سنوارا ہوا تھا۔ وہ رنجیت شرما سے 8-10 سال بڑی تھی۔ دونوں یوں لگ رہے تھے جیسے بہن بھائی ہوں۔ میرے پاس سے گزرتے ہوئے رادھا نے مجھ پر ایک سرسری سی نظر ڈالی تھی اور میری ٹیبل کے پاس والی ٹیبل پر وہ دونوں بیٹھ گئے۔ میرے دل کی دھڑکن غیر معمولی طور پر بڑھ گئی۔ دل میں خدشہ ابھرا کہ کہیں رادھا مجھے پہچان نہ لے۔ بعد ازاں میں نے دل کو تسلی دی کہ رادھا مجھے نہیں پہچان سکے گی کیونکہ میرا حلیہ یکسر بدلا ہوا تھا۔ میں نے کن اکھیوں سے رادھا کی طرف دیکھا تو وہ میری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں رادھا کو کوسا۔ وہ کسی سائے کی طرح ہی میرے پیچھے پڑی ہوئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد میرے لیے برگر آیا تو میں برگر کھانے میں مشغول ہو گیا، لیکن میرا دھیان رادھا کی طرف ہی لگا ہوا تھا۔ کیا بات ہے رادھا ڈیئر؟ دفعتاً میری سماعت میں رنجیت شرما کی آواز پڑی۔ کیا کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں تو پھر یکدم خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ کچھ خاص نہیں، رادھا نے ٹالنے والے انداز میں کہا۔ یہ بتاؤ یہ کون سی شاپ ہے؟ کیا تم پہلے بھی یہاں آتے رہے ہو؟ یہ ممبئی کی مشہور برگر شاپ ہے، یہاں کا برگر بہت مشہور ہے، رنجیت شرما کہہ رہا تھا۔ ایک بار کھاؤ گی تو بار بار آنے کی فرمائش کرو گی۔ اچھا تو یہ بات ہے، رادھا نے ادائے ناز سے کہا۔ اور اگر مجھے برگر پسند نہ آیا تو؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، رنجیت شرما کی چیلنج بھری آواز سنائی دی۔ لگاؤ شرط۔ رہنے دو، رادھا نے اسے ٹوک دیا۔ پہلے بھی تم مجھ سے کئی شرطیں ہار چکے ہو، آج بھی ہار جاؤ گے۔ نہیں، تم شرط لگاؤ، آج میں جیت ہی جاؤں گا۔ رنجیت شرما بھی بضد تھا۔ چھوڑو ان باتوں کو، یہ بتاؤ کہ تم اس آدمی کو تلاش کر پائے یا نہیں؟ اس کا اشارہ یقیناً میری طرف ہی تھا۔ یہ بات سنتے ہی میرے کان کھڑے ہو گئے۔ بظاہر میں نارمل انداز میں ان دونوں سے لا تعلق بنا برگر کھا رہا تھا، لیکن میری ساری توجہ ان دونوں کی طرف ہی تھی۔ اس کی تلاش جاری ہے، رنجیت شرما نے سرگوشی نما آواز میں کہا۔ ساتھ ہی اس نے مجھے ایک غلیظ گالی دی جس کا رادھا نے برا نہیں منایا۔ اپنے پتا کے خون کا میں اس سے بدلہ ضرور لوں گا۔ عین اسی وقت آرڈر لینے کے لیے مجھے برگر سرو کرنے والا لڑکا ان کے پاس چلا گیا۔ انہوں نے برگر کے ساتھ ساتھ چپس بھی منگوا لی تھی۔ تم پریشان مت ہو، ایک بار وہ میرے ہاتھ لگ جائے، میں نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دیے تو میرا نام بھی رنجیت نہیں۔
اس دوران میں برگر ختم کر چکا تھا اور انکل پیٹر کے لیے برگر کا آرڈر کر چکا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد لڑکا پیک شدہ برگر لے آیا تو میں نے وہاں سے نکلنے میں ہی عافیت سمجھی۔ میں نے بل ادا کیا اور اپنی چال ڈھال میں تبدیلی کرتا ہوا شاپ سے نکل گیا۔ وہاں سے جاتے وقت بھی میں نے رادھا کی طرف دیکھا تھا۔ اس بار وہ میری طرف متوجہ نہیں تھی۔ میں نے اس کا یہی مطلب اخذ کیا کہ اسے مجھ پر کسی بھی قسم کا شک نہیں ہوا تھا۔ یہ بھی محض ایک اتفاق ہی تھا کہ رادھا اور رنجیت دونوں اسی برگر شاپ پر برگر کھانے آئے تھے۔ رنجیت کی باتوں سے لگا تھا کہ وہ پہلے بھی وہاں کئی بار آ چکا ہے۔ کالونی میں کافی دور چلنے کے بعد میں نے ارادی طور پر مڑ کر دیکھا۔ مجھے ایسا کوئی بھی شخص مشکوک نہ لگا جس پر میں تعقب کرنے کا شبہ کر سکتا۔ بہرکیف میں انتہائی احتیاط کا مظاہرہ کرتے ہوئے کوٹھی پہنچ گیا۔ انکل پیٹر نے ہی گیٹ کھولا۔ کھانا لگاؤں بیٹا؟ ذیلی دروازہ بند کرنے کے بعد انکل پیٹر نے پوچھا۔ نہیں انکل۔ کیوں؟ انکل پیٹر چونکے۔ میں باہر سے برگر کھا کر آیا ہوں، میں نے جواباً کہا، اور یہ آپ کے لیے بھی بنوا لایا ہوں۔ کہنے کے ساتھ ہی میں نے شاپر اس کی طرف بڑھا دیا۔ شکریہ بیٹا، انکل پیٹر خوش ہو کر بولے۔ مجھے برگر بہت پسند ہے۔ پھر میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس دن کے بعد میں دوبارہ باہر نہیں گیا کیونکہ رنجیت شرما کے گماشتے میری تلاش میں تھے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں پھر کسی مصیبت میں پڑوں۔ رادھا نے جس انداز میں مجھے دیکھا تھا، میرے وجود میں پھریری سی دوڑ گئی تھی کہ کہیں اس نے مجھے پہچان نہ لیا ہو۔ لیکن جب اس کی توجہ مجھ سے ہٹ گئی تھی تو میں سمجھ گیا تھا کہ وہ مجھے پہچان نہیں سکی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے روسیا۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 121 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ وہ جمعرات کی رات تھی۔ رات کے 10:30 بج رہے تھے۔ میں اپنے بیڈ روم میں نیم دراز انگریزی اخبار کے مطالعے میں مصروف تھا۔ عین اسی وقت ہاروے صاحب کی کال آئی۔ حال احوال دریافت کرنے کے بعد کہنے لگے، مورس، تمہارا پاسپورٹ بن چکا ہے اور میں نے ٹکٹ بھی لے لی ہے۔ کل تیار رہنا۔ کل دن 3:10 پر تمہاری لاہور کے لیے فلائٹ ہے۔ یہ اطلاع گویا میرے لیے خوشخبری تھی اور میرے پورے وجود میں خوشی کی ایک لہر سرایت کر گئی تھی۔ میں نے سیدھے ہو کر بیٹھتے ہوئے کہا، کیا واقعی؟ شاید مجھے یقین نہیں آیا تھا۔ ہاں بھائی، ہاروے صاحب نے کہا، باقی باتیں کل ہوں گی، اب تم آرام کرو۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ تم اب خوشی سے سو پاؤ گے۔ گڈ نائٹ۔ ان کی بات واقعی درست تھی۔ خوشی کے مارے میری تو نیند ہی اڑ گئی تھی۔ اپنے وطن واپس جانے کی ایسی خوشی کہ بیان کرنے سے باہر تھی۔ آپ جس ملک میں بھی چلے جائیں، لیکن جو خوشی، راحت اور سکون اپنے ملک میں ملے گا وہ دیار غیر میں ممکن ہی نہیں۔ میں نے اسی رات ہی مرینا کو فون کر کے اپنی آمد کے بارے میں بتایا تو میں نے چشم تصور میں دیکھا کہ وہ بھی خوشی کے مارے اچھل پڑی تھی۔ بھائی، میں اتنی خوش ہوں کہ بتا نہیں سکتی، اس نے خوش ہو کر کہا۔ بتانے کی ضرورت بھی نہیں، میں نے شرارتاً کہا، تمہاری آواز سے ہی تمہاری خوشی کا اندازہ ہو رہا ہے۔ امی کو بتاؤں گی تو وہ بھی خوش ہو جائیں گی۔ شانزے کو مت بتانا۔ مجھے شانزے کا خیال آیا تو میں نے کہا، کیوں بھائی، اسے کیوں نہ بتاؤں؟ اس بار اس کے لہجے میں حیرت سموئی ہوئی تھی۔ میں اسے سرپرائز دوں گا۔ اس نے ہنکاری بھری۔ اور حیدر انکل؟ ان کو بے شک بتا دینا، میں نے سوچ کر کہا، لیکن ان سے بھی کہہ دینا کہ وہ شانزے کو نہ بتائیں۔ ٹھیک ہے بھائی۔ چند مزید باتیں کرنے کے بعد میں نے رابطہ منقطع کر دیا۔ اس رات میں کافی دیر تک جاگتا رہا۔ رات کے تقریباً 3:30 بجے ہی مجھے نیند آئی۔ اپنے وطن جانے کا تصور ہی میرے لیے سرشاری کا باعث بنا تھا۔ اگلے روز دوپہر 1:30 بجے ہی ہاروے صاحب اپنے 2 آدمیوں کے ساتھ کوٹھی پر پہنچ گئے۔ انہوں نے میرا پاسپورٹ اور ٹکٹ میرے حوالے کیے تو میں ان کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ہاروے صاحب، آپ نے میرے ساتھ بہت تعاون کیا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں جولیا کی کوئی بات نہیں ٹالتا۔ ہاروے صاحب نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تم جولیا کے دوست ہو اور جولیا میرے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے وہ میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ جی بالکل جانتا ہوں۔ اور ہاں، اچانک ہاروے صاحب کو کچھ یاد آیا تو انہوں نے جیب سے ایک کاغذ نکال کر میرے حوالے کیا۔ میں نے استفہامیہ نظروں سے کاغذ کی طرف دیکھا۔ اس پر جولیا کا رابطہ نمبر لکھا ہوا ہے۔ میری رات ہی اس سے بات ہوئی تھی۔ وہ تمہیں لے کر بہت پریشان تھی اور تم سے بات کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ مورس جس مقصد کے لیے انڈیا آیا تھا وہ آدمی اپنی موت آپ ہی مر چکا ہے اور مورس واپس پاکستان جا رہا ہے تو وہ بہت خوش ہوئی۔ وہ تم سے بات کرنے کے لیے بہت بے چین ہے۔ پاکستان پہنچ کر اس سے بات کر لینا۔ جی ضرور، میں نے کاغذ جیب میں منتقل کرتے ہوئے کہا، اگر آپ کا چکر پاکستان لگے تو مجھے خدمت کا موقع دیجیے گا۔ اگر میرا کبھی پاکستان کا چکر لگا تو میں سیدھا تمہارے پاس ہی آؤں گا مائی سن۔ ہاروے صاحب ہنستے ہوئے بولے تو میں بھی ان کے جواب پر ہنس دیا۔ میں نے پاسپورٹ اور ٹکٹ بیگ میں رکھ لیے۔ ہاروے صاحب نے ایک اور پیکٹ مجھے دیتے ہوئے کہا، یہ بھی رکھو۔ یہ کیا ہے؟
میں نے استفہامیہ نظروں سے پیکٹ لیتے ہوئے دریافت کیا۔ پیسے ہیں۔ پیسے؟ میں ٹھٹکا۔ ہاں، انہوں نے اقرار میں گردن ہلائی۔ رکھ لو، تمہارے کام آئیں گے۔ لیکن ہاروے صاحب، پلیز انکار مت کرو، انہوں نے مجھے ٹوکا اور پھر دھمکی آمیز لہجے میں بولے، ورنہ میں جولیا سے تمہاری شکایت کر دوں گا۔ میں بے ساختہ ہنس پڑا، پھر میں نے وہ پیکٹ بھی بیگ میں رکھ لیا۔ ہاروے صاحب بولے، یار مجھے یاد آیا تم نے روزی پر کیا جادو کر دیا ہے۔ کیوں، کیا ہوا؟ میں نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ تمہاری دیوانی ہو چکی ہے۔ ہاروے صاحب زیر لب مسکراتے ہوئے بولے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، کھاتے پیتے وہ تمہارے ہی گن گا رہی ہے۔ تم تو اس کے حواسوں پر اتنا سوار ہو چکے ہو کہ آج تمہاری آنٹی نے ایک بات کر ہی دی۔ جانتے ہو اس نے کیا کہا؟ کیا کہا آنٹی نے؟ مجھے بھی تجسس ہوا۔ یہی کہ مورس اور روزی کی شادی کر دیتے ہیں۔ ہاروے صاحب نے کہا تو میرے چہرے پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ ہاروے صاحب نے سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے کہا، ویسے سچی بات یہ ہے کہ اگر تم انڈیا کے ہوتے تو میں تم سے روزی سے شادی کرنے کے لیے ریکویسٹ کرتا۔ تم ایک بہادر اور اچھے کردار کے مالک ہو۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت کم تم جیسے نوجوان دیکھے ہیں۔ مجھے تم بہت ہی اچھے لگے ہو۔ شکریہ ہاروے صاحب، میں نے کہا۔ کیا روزی کو پتہ ہے کہ میں پاکستان جا رہا ہوں؟ نہیں، ہاروے صاحب نے نفی میں گردن ہلائی۔ میں نے روزی کو اس کی نانی کے پاس بھیج دیا ہے۔ تمہاری آنٹی بھی ساتھ گئی ہیں۔ جب واپس آئیں گے تو بتا دوں گا۔ اچھا، اب تم مجھ سے گلے مل لو کیونکہ تمہاری فلائٹ کا ٹائم ہونے والا ہے۔ کہنے کے ساتھ ہی ہاروے صاحب نے باہیں پھیلائیں تو میں بھی ان سے گلے ملا۔ ہاروے صاحب نے گرم جوشی کا مظاہرہ کیا۔ پھر میں ہاروے صاحب کے آدمیوں کے ساتھ ایئرپورٹ روانہ ہو گیا۔ ہاروے صاحب اسی کوٹھی میں رہ گئے تھے کیونکہ ان کی بیوی اور ستیلی بیٹی گھر پر نہیں تھے، اس لیے وہ واپس جا کر کیا کرتے۔ راستے میں میں نے اپنا پاسپورٹ دیکھا تھا۔ پاسپورٹ پر میری موجودہ حلیے والی ہی تصویر تھی۔ میں اداس بھی تھا کیونکہ انڈیا میں میری جان از عزیز بہن روزینہ کی ڈیڈ باڈی تھی۔ باوجود کوشش کے میں ڈیڈ باڈی حاصل نہیں کر سکا تھا اور اللہ کے سپرد کر دیا تھا اور اللہ سے اس کی مغفرت کی دعا بھی کی تھی۔ ہم ایئرپورٹ پر پہنچے تو 2:50 ہو رہے تھے۔ میں چونکہ وقت پر ایئرپورٹ پہنچ گیا تھا اس لیے فوراً ہی بورڈنگ ہوئی اور میں جہاز میں سوار ہوا۔ یہ سری لنکن ایئر لائن کا جہاز تھا جس نے 8 گھنٹے 40 منٹ کے سفر کے بعد لاہور پہنچنا تھا۔ صرف کولمبو میں سٹاپ تھا۔ ہاروے صاحب نے بتایا کہ اسی ایئر لائن کی پہلی فلائٹ دستیاب تھی، اسی لیے میں نے اسی پر ہی ٹکٹ بک کروا دی تھی۔ جہاز میں اور بھی مسافر تھے، کسی نے کولمبو جانا تھا تو کسی نے پاکستان۔ میری سیٹ کے ساتھ والی سیٹ پر ایک لڑکی بیٹھی تھی جس نے کانوں میں ہینڈ فری لگائے ہوئے تھے اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے شاید میوزک سے انجوائے کرنے میں مگن تھی۔ میں خاموشی سے اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ 3:10 پر جہاز رن وے پر آیا اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے دوڑتے ہوئے فضا میں اڑنا شروع کر دیا۔ ایک داستان تھی جو ختم ہونے جا رہی تھی، لیکن اس داستان نے میری زندگی پر بہت گہرا اثر ڈالا تھا۔ مجھے زندگی کے نشیب و فراز سے آشنا کروایا تھا، بھانت بھانت کے لوگوں سے ملاقات کروائی تھی، اور میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ اگر انسان طاقتور کے سامنے کمزور پڑ جائے تو وہ اسے مچھر کی طرح مسل کر رکھ دیتا ہے۔ طاقتور سے مقابلہ کرنے کے لیے خود کو بہادر اور طاقتور بننا پڑتا ہے۔ ایک لمبی اور صبر آزما پرواز کے بعد جب جہاز کے کپتان نے اعلان کیا کہ جہاز پاکستان کی حدود میں داخل ہو گیا ہے تو میں نے سکون کی سانس خارج کی۔ جہاز نے رات 11:20 پر لاہور ایئرپورٹ پر لینڈ کیا تھا۔ ایئرپورٹ سے کسٹم کلیئرنس کے مراحل سے گزر کر جب میں ایئرپورٹ سے باہر آیا تو وہاں کافی ٹیکسیاں اور رکشے موجود تھے۔ میں لاہور میں رات نہیں گزارنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے ٹیکسی لی اور کوچز اسٹینڈ کی طرف چل دیا۔ آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد میں کوچز اسٹینڈ پر پہنچا تو مجھے ایک نائٹ کوچ مل گئی جس نے 12:30 ملتان جانا تھا۔ مجھے بھوک بھی لگ رہی تھی۔ میں نے ایک برگر شاپ میں بیٹھ کر برگر لے کر پیٹ پوجا کی، پھر رات 12:30 والی نائٹ کوچ کے ذریعے ملتان روانہ ہوا۔ کوچ میں سوار لوگ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میں سمجھ گیا تھا کیونکہ میرا حلیہ انگریزوں والا تھا۔ میں نے کسی کی پرواہ نہیں کی تھی۔ کوچ جب ملتان کی حدود میں داخل ہوئی تو فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ میں کوچ سٹینڈ سے ملحقہ مسجد میں فجر کی نماز ادا کرنے لگا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں بخیر و عافیت اپنے شہر پہنچ گیا ہوں۔ پچھلی رات جب مرینا سے بات ہوئی تھی تو اس نے مجھے حیدر الماس صاحب کے گھر کا ایڈریس سینڈ کر دیا تھا جسے میں نے ایک کاغذ پر نوٹ کر لیا تھا۔ چنانچہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد میں نے ایک آٹو رکشہ لیا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ میرے وجود پر سرشاری کی کیفیت طاری تھی۔ مرینا اور حیدر الماس صاحب میرے ہی منتظر تھے کیونکہ انہیں میری آمد کی خبر تھی، لیکن امی کو نہیں تھی۔ میں امی کو سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ ہاروے صاحب نے انڈین کرنسی کو پاکستانی کرنسی میں بدلوا کر مجھے پیسے دیے تھے،
جو واقعی میرے بہت کام آئے تھے۔ 40 منٹ کے سفر کے بعد جب آٹو رکشہ حیدر الماس صاحب کے گھر کے گیٹ کے سامنے رکا تو میرے دل کی کیفیت متغیر ہو گئی تھی۔ میں ڈرائیور کو کرایہ دے کر بیگ اٹھائے گیٹ کی طرف بڑھا ہی تھا کہ عین اسی لمحے گیٹ کھل گیا اور حیدر الماس صاحب دکھائی دیے۔ ان کے پیچھے مرینا بھی تھی۔ شاید انہوں نے آٹو رکشے کی آواز سن لی تھی، اسی لیے وہ باہر آ گئے تھے۔ پہلے تو وہ مجھے دیکھ کر ٹھٹکے، پھر وہ مجھے پہچان گئے۔ میں حیدر الماس صاحب سے گرم جوشی سے ملا۔ ان سے حال احوال دریافت کرنے کے بعد جب میں نے مرینا کی طرف دیکھا تو وہ بھی فرتے جذبات میں میرے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ارے پگلی، کیوں رو رہی ہے؟ میں تو آ گیا ہوں، میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ میں خود پر قابو نہیں رکھ سکی۔ مرینا گلوگیر آواز میں بولی، آپ نے اپنا حلیہ کیوں بدلا ہوا ہے؟ مجبوری تھی، میں نے جواباً کہا۔ دشمنوں سے بچنے کے لیے مجھے اپنا حلیہ بدلنا پڑا۔ اگر حیدر صاحب نہ پہچان لیتے تو میں نے تمہیں تنگ کرنے کا پورا پروگرام بنایا ہوا تھا۔ دفعتاً حیدر الماس صاحب نے مداخلت کی۔ اب ساری باتیں یہیں باہر ہو کر کھڑے کرو گے یا اندر بھی چلو گے؟ آتے جاتے لوگ حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ پھر میں ان کے ساتھ چلتا ہوا ڈرائنگ روم میں پہنچا۔ سب سے پہلے میں واش روم میں جا کر اپنا حلیہ تبدیل کرنے لگا، کیونکہ اس حلیے میں امی مجھے پہچان نہیں سکیں گی۔ میں حلیہ اور لباس تبدیل کر کے ڈرائنگ روم میں آیا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی، کیونکہ ڈرائنگ روم میں امی صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں امی سے ملا، ان کی خیریت دریافت کی۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر خوشی سے رو پڑیں۔ ان کا آج بھی وہی سوال تھا، روزینہ کہاں ہے؟ اسے ساتھ کیوں نہیں لائے؟ حیدر الماس صاحب نے مجھے اشارہ کر کے کہہ دیا کہ تم اپنی امی کو ساری حقیقت بتا دو۔ آخر کب تک انہیں اندھیرے میں رکھا جا سکتا تھا؟ چنانچہ میں نے امی کو ساری حقیقت بتا دی۔ پہلے تو امی پر کئی لمحے سکتے کی کیفیت طاری رہی، لیکن جب ان کا سکتہ ٹوٹا تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ ہم سب نے انہیں تسلی دی اور بالآخر انہیں صبر آ گیا۔ مجھ پر سفر کی بھی تھکاوٹ تھی، اس لیے میں ناشتہ کرنے کے بعد سو گیا۔ میں دوپہر 12 بجے تک سوتا رہا۔ پھر فریش ہونے کے بعد میں نے مرینا کے سیل فون سے شانزے کو کال کی۔ وہ تو میری آواز سن کر ہی اچھل پڑی۔ تم واپس کب آئے؟ آج صبح۔ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اس نے فوراً ہی شکوہ کیا۔ مرینا نے بھی ذکر نہیں کیا؟ میں تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اسی لیے میں نے مرینا کو بھی منع کر دیا تھا۔ بہت گندے ہو۔ شانزے کو جب کوئی اور بات نہ سوجھی تو اس نے یہی کہنے پر اکتفا کیا۔ اس کی بات سن کر میں ہنس دیا۔ شانزے دوبارہ بولی، میں آ رہی ہوں۔ آدھے گھنٹے کے اندر اندر شانزے بھی پہنچ گئی۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر بہت خوش تھی۔ زندگی معمول کے مطابق گزرنے لگی تھی۔ حیدر الماس صاحب نے مجھے ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں ملازمت دلوا دی تھی۔ میرے پاس ہاروے صاحب کے دیے پیسے بچ گئے تھے، جنہیں پاکستانی کرنسی میں منتقل کروانے کے بعد میں نے اپنے لیے ایک اینڈرائڈ سیل فون خرید لیا تھا۔ اس دوران میں نے جولیا سے بھی بات کی تھی۔ جولیا نے اپنے ایک فرینڈ سے شادی کر لی تھی اور اس کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی تھی۔ اس نے کہا تھا، مورس، تم جب بھی امریکہ آنا تو ہمارے پاس ضرور آنا۔ میں نے اس سے وعدہ کر لیا تھا۔ میں نے اسے ہیری ٹام کے بارے میں بھی دریافت کیا تھا۔ ہیری ٹام کے حوالے سے اس نے حیران کن بات بتائی۔ جولیا کے مطابق ہیری ٹام ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں شدید زخمی ہو گیا تھا اور اس کی دونوں ٹانگیں بری طرح کچلی گئی تھیں۔ ڈاکٹروں نے اس کی دونوں ٹانگیں کاٹ دی تھیں۔ وہ معذور ہو چکا تھا۔ ٹانگیں کٹنے کے بعد وہ منظر عام سے غائب ہو چکا تھا اور تاحال اس کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ قدرت نے اسے ایسی سزا دی تھی کہ اپنی باقی ماندہ زندگی گھٹ گھٹ کر جیے گا۔ 1 سال کے بعد میری شانزے کے ساتھ شادی ہو گئی تھی۔ ہماری شادی میں چودھری باسط اور شانی تو شریک نہیں ہوئے تھے، کیونکہ شانی جیل میں تھا اور چودھری باسط لندن میں مفرور تھا۔ شانزے کی طرف سے اس کی امی اور حیدر الماس صاحب تھے، جبکہ میری طرف سے امی اور مرینا تھی۔ ہماری شادی سادگی سے انجام پائی۔ میں نے اپنا آبائی گھر بیچ کر ایک اور علاقے میں نیا گھر خرید لیا تھا اور ہم سب وہیں ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ مرینا کی بھی میرے دوست بابر عرف جوکر سے منگنی ہو چکی ہے اور 1 سال کے بعد شادی ہے۔ بابر عرف جوکر اب سدھر چکا تھا۔ وہ پہلے والا لڑکا نہیں تھا، بلکہ ایک سنجیدہ اور بردبار بن گیا تھا۔ حیدر الماس صاحب نے ہی اس کی سفارش کی تھی اور میں حیدر صاحب کی کوئی بات بھی نہیں ٹال سکتا تھا، کیونکہ وہ میرے بہت بڑے محسن تھے۔